پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائف ڈیجیٹل نیوز اینڈ ویوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. جن ناظرین نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً کر لیں. اسرائیل بدترین درندہ بن گیا. ایک اور ہسپتال پر حملہ. 450 فلسطینی شہید. مظلوم فلسطینیوں کے لیے پاک فوج کی امداد روانہ. دوائیں، خیمے، کمبل شامل ہیں. اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر امریکی دفتر خارجہ کا سینئر ڈائریکٹر جوش پال احتجاجاً مستعفی ہو گیا. سندھ حکومت نے صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے آخری 5 سالہ دور میں 72 ارب روپے خرچ کیے. نگراں حکومت سندھ کا تہلکہ خیز انکشاف. فلسطین کی مظلوم خاتون کی دل دہلا دینے والی تصویر. کفن میں لپٹی بچے کی نعش گود میں. انسانی حقوق کے عالمی چیمپئن اندھے ہو گئے. مسلم امہ کی مدد کی یہ منتظر خاتون. ہڈیوں کے بھربھرے. دن کے عالمی یوم کے موقع پر محکمہ صحت سندھ کا عوام کے نام خصوصی پیغام ملاحظہ فرمائے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طابہ خان ہے. میں سندھ انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروسز میں ایز اے میڈیکل آفیسر اپنی خدمت انجام دے رہی ہوں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 20 اکتوبر ورلڈ آسٹیوپوروسس ڈے ہے. اس دن کے موقع پہ میں بتانا چاہتی ہوں آسٹیوپوروسس وہ بیماری ہے جس میں سے ہر 3 میں سے ایک عورت اس سے سفر کر رہی ہے. آسٹیوپوروسس سے مراد یہ ہے ہڈی کا بھربھرا پن، ہڈی کا جلدی ٹوٹ جانا، ہڈیوں میں پین رہنا. یہ سب کچھ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کو بھی اس طرح کی کوئی بھی علامات آ رہی ہو، آپ بلا جھجک ہمارے نمبر ٹیلی طبیب 1123 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. 1123 پہ آپ کو ڈاکٹرز 24 گھنٹے موجود ہوں گے. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، آپ 1123 پہ فون کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اب ایم ڈی کیٹ اور سول ہسپتال میں چوروں نے مچایا چور کا شور سمیت اور بہت کچھ. سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں 20 اکتوبر کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ. ناظرین کرام، ایم ڈی کیٹ 2023 سندھ کے دوبارہ ٹیسٹ کا مسئلہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے پری سائنس گروپ کے 2022 کے نتائج سے جڑا ہوا ہے. پی ایم ڈی سی کے صدر ڈاکٹر رضوان تاج جائزہ اجلاس کے بعد سے تاحال لاپتہ ہیں، اور وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان، جنہیں وزارت صحت کے قلمدان کی صورت میں کرپشن کے پہاڑ اور کرپٹ مافیا کے انبار ورثے میں ملے ہیں، آرمی چیف والی چھڑی تو ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ چھڑی گھماتے ہی تمام مسائل کو حل کر دیں. لیکن سندھ کے علاوہ خیبر پختونخوا کے دوبارہ ایم ڈی کے ٹیسٹ کے حوالے سے وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کو کونسل کے صدر کی غفلت مجرمانہ کا فوری نوٹس لے کر تقریباً 70,000 سولی پر لٹکے امیدواروں کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہیے. اسی طرح سے سندھ میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے سالانہ نتائج اسکرین پر تحقیقاتی کمیٹی کے ممبر اور یونیورسٹیز بورڈز کے سیکشن افسر محمد زبیر کنبر سیکشن افسر کا 16 مارچ 2023 کا وہ خط بھی ملاحظہ فرما لیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تاحال یہ تحقیقات زیر التوا ہونے کے باوجود متنازع نتائج کے ذریعے اس سال کے امیدواروں کی قابلیت اور اہلیت کو خطرے سے دوچار کیا جا رہا ہے. لہٰذا نگراں وزیر اعلیٰ
जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, तहकीकात मुकम्मिल न होने तक इन उम्मीदवारों को किसी भी एमडीकेट के टेस्ट में शिरकत के हवाले से फौरी पाबंदी के अहकामात जारी फरमाए। नाज़रीन कराम, फिर हैरतनाक तौर पर पीपुल्स डॉक्टर फोरम कराची के सदर डॉक्टर सैयद आशिक हुसैन शाह का ये इंकिशाफ कि डॉक्टर जावेद सुलेमान बैरून मुल्क से बैठकर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल और कंट्रोल कर रहे हैं, ये इल्ज़ाम न सिर्फ संगीन भी है बल्कि रंगीन भी है। फिर मज़ीद डॉक्टर आशिक हुसैन शाह का ये कहना कि यूनिवर्सिटी में अहम ओहदों के हामिल डॉक्टर आज़म ख़ान, राहत नाज उस्मानी और दीगर बहुत से लोग डॉक्टर जावेद सुलेमान की वजह से रखे गए हैं और डॉक्टर जावेद सुलेमान दिसंबर में रिटायर होने वाली राहत नाज उस्मानी को दोबारा तौसी के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, जबकि डॉक्टर आशिक हुसैन शाह के इन इल्ज़ामात को यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार ज़राए ने लग़्व और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि हकीकत तो ये है कि डॉक्टर आशिक हुसैन शाह ज़माना तालिबी इल्मी के दौर से ब्रोकर है और उनका ये शोर व गोगा प्रोफेसर शाहिद रसूल को दोबारा JSMU में वाइस चांसलर बनाने के अलावा वो खुद रजिस्ट्रार और अपनी खातून दोस्त को किसी अहम असामी पर लाने के लिए ये तमाम ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, महकमा सेहत सिंध का सबसे बड़ा तारीख़ी मिसाली तदरीसी अस्पताल डॉक्टर रुत KM फौज सिविल अस्पताल कराची अपने शानदार माजी के आईने में सियासी क़यादत की लूटो और फूटो की पर मबनी पॉलिसी के नतीजे में बाज़ीचा अतफाल और आधा तीतर और आधा बटेर बना हुआ है। मौजूदा MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने कल सिविल अस्पताल कराची में इखलाक अहमद ख़ान की मुअत्तली के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने वाले मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए बड़ा चौंका देने वाला लतीफ़ा सुनाया है कि वो करप्ट अनासिर और नान कैडर को नहीं छोड़ेंगे। देखें, गलत है तो गलत है, चाहे मैं करूं या आप करें, जो चीज़ है वो है। मैं जो भी गलत चीज़ होगी, करप्शन होगी, 2 नंबर काम होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को सामने कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, कदम बढ़ाओ खालिद भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ खालिद भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों को मैं कहूँगा कि अगर मैं इसमें जो भी एक्शन उठाऊंगा, आप लोग मेरे साथ होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं इसमें माफिया को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपके साथ हैं। जो 2 नंबर लोग हैं, आपने देखा अभी अखबारों में, मीडिया में चीज़ें आई हैं जो पिछले टाइम में मामला हुए हैं, अब उसमें सब लोगों को मैंने बुलवाया है। पुराने जो लोग हमारे जा चुके हैं यहाँ से, वो सब आपने देखा 2 दिन से आ रहे हैं यहाँ पर। नाज़रीन कराम, डॉक्टर खालिद बुखारी महकमा सेहत सिंध का वो 2 मुंह वाला सांप है जो उनको उनके उस माजी से जानते हैं। उनसे हमारी इस बात की आप खुद तस्दीक भी कर सकते हैं। और उनकी दोहरी शख्सियत का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये पैदाइशी तौर पर सबसे पहले अपने मोहसिनों को डसते हैं। उनकी पैदाइश और पहचान कायदे तहरीक बानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन भाई की मरहून मन्नत है, लेकिन ये अपनी खसलत और आदत के मुताबिक पैदाइशी तौर पर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, जिसका सबूत ये है कि ये जब जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में APMSO के यूनिट इंचार्ज और अपने रिहायशी इलाके लांडी में मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद के कारकुन हुआ करते थे, ये किस मुंह से नॉन कैडर की बातें कर रहे हैं, जबकि ENT के डॉक्टर होते हुए डॉक्टर खालिद बुखारी स्पेशलिस्ट कैडर ग्रेड 18 के अफसर होते हुए
اپنے کیریئر میں سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 کے جنرل کیڈر گریڈ 20 کی اسامی پر گریڈ 18 کے اسپیشلسٹ کیڈر میں ہوتے ہوئے یہ ایم ایس بنے۔ یہ متحدہ قومی موومنٹ کے وزیر صحت کی مہربانی سے ایم ایس بنے، جبکہ قانون اور اہلیت کے مطابق یہ مذکورہ عہدے پر فائز ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے خطاب کے دوران ایک نان کیڈر ملازم قدم بڑھاؤ خالد بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں کا نعرہ لگا رہا تھا۔ کیا ڈاکٹر خالد بخاری نے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایم کیو ایم یا ڈاکٹر صغیر احمد نے آج تک انہیں دیا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان لوگوں کے فون پر ان کا کام کر دیتا ہوں، جیسا کہ وہ ماضی قریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے سالگرہ کا کیک کاٹ کر ان کے کارکنوں سے ٹوپی اور اجرک بھی وصول کرتے رہے اور ان کی ہی پیٹھ میں خنجر بھی گھونپتے رہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر گریس سابق ایم ایس سول اسپتال کے کاندھے استعمال کر کے ڈاکٹر خالد بخاری سابق سیکریٹری ڈاکٹر فضل اللہ پی جوہو تک پہنچے، ان سے ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین کی جانب سے تحفظ کی ضمانت حاصل کی، کیونکہ 10 ارب روپے سالانہ کا بجٹ رکھنے والا ہسپتال عرصہ دراز سے گریڈ 17 کے اکاؤنٹ آفیسر اور گریڈ 14 کے اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی اہم اسامیاں خالی ہیں۔ نگراں حکومت کے آنے کے باوجود تاحال ان خالی اسامیوں کو پر نہیں کیا گیا ہے، اور ڈاکٹر خالد بخاری بھی ان خالی اسامیوں کو پر کرانے کے بجائے صفائی ستھرائی کا ڈرامہ مچائے ہوئے ہے، جو نگراں وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کے لیے بڑا سوالیہ نشان اور ڈاکٹر خالد بخاری جیسے کرپٹ ایم ایس کے لیے گولڈن چانس ہے۔ ڈاکٹر خالد بخاری سول اسپتال کے وہ پہلے ایم ایس ہیں جہاں ان کے متعدد ذاتی ملازمین سول اسپتال کراچی کا حصہ نہ ہوتے ہوئے سول اسپتال کے افسروں اور ملازمین کے لیے مسلسل خوف و دہشت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ یہ بخاری میڈیکل سینٹر نہیں، حکومت سندھ کا اس صوبے کے غریب عوام کے خون پسینوں کے ٹیکسوں سے چلنے والا وہ سرکاری اسپتال ہے۔ کیا وزیر صحت جن کا وارڈ بھی اسی اسپتال میں ہے، میرا ان سے سوال ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت اور وارڈ کی دیکھ بھال کے لیے اس ہی قسم کا تھنڈر اسکواڈ معمور کر رکھا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ڈاکٹر خالد بخاری موجودہ کرپشن کی جو خود چلتی پھرتی تصویر ہے، ان کے اس اقدام کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ وہ سول اسپتال کے سابق کرپٹ افسران جن میں ان کے قریبی دوست ڈاکٹر گریس بھی شامل ہے، ان کا حساب کرنے سے پہلے تو ڈاکٹر خالد بخاری کو سندھ سروسز اسپتال سے، جہاں وہ خود مختصر ترین مدت کے باوجود 18.5 کروڑ کی ایس این ای کی 20 امپورٹڈ طبی مشینوں سمیت آخری ایام میں عالمی وبا کورونا 19 کے فنڈز کے 74 لاکھ روپے کے چیک کے علاوہ ادویہ خریداری سمیت ڈیزل پیٹرول کے بجٹ میں سول اسپتال آتے آتے ایم ایس کی سرکاری کلٹس کار جو اینٹی کرپشن کے تحقیقاتی افسر طارق حسین صحتوں کو تحفے میں دے کر آئے ہیں، کیا وہ اس کا بھی حساب دینا پسند کریں گے؟ جیسے کہ آپ کی 1.5 کروڑ روپے کی کالی ویگو کی طرح یہ آپ کی ذاتی ملکیت سرکاری کلٹس کار نہیں تھی، اس کا حساب تو آپ پہلے پیش کریں۔ یہ مال بناؤ اور تبادلہ کراؤ کا دور ختم ہو چکا۔ پھر کرپشن کا دوسروں کا حساب لینے سے پہلے ڈاکٹر خالد بخاری کو اپنے کورنگی کے ان 4 شادی ہالوں کا بھی حساب دینا چاہیے کہ وہ بخاری میڈیکل سینٹر کی آمدنی سے بنے تھے یا جو ٹھیکیدار آپ سے وہاں آ کر یومیہ بنیاد پر
अपना हिसाब चुकाते हैं, उस माल से ये शादी हाल आपकी मिल्कियत बने थे। फिर कोरंगी अस्पताल के एंटी करप्शन का केस भी क्या इसी तरह से निपटाया था जिस तरह से तारिक हुसैन सहतो को आपने एमएस की सरकारी कल्टस देकर निपटाया है। सिंध में गरीब मरीजों के साथ बहुत हो चुका। अब नौसरबाजों और सिस्टम माफिया को पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की करप्शन के खिलाफ घूमने वाली छड़ी के दायरे में लेना होगा। कौमी सलामती के इदारों समेत मुताल्लिका महकमों को गरीब मरीजों की आखिरी उम्मीद सरकारी अस्पतालों को बचाने के लिए आगे आना होगा और निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को भी सिविल अस्पताल कराची में लगी करप्शन और बद इंतज़ामी की आग को बुझाने के लिए जंगी बुनियादों पर एक्शन लेना होगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।